پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ نماز میں زمان کا خیال رکھیں، ٹائم کا خیال رکھیں، اور ٹائم مینجمنٹ نماز سکھاتی ہے۔ قرآن میں جتنے بھی ٹائم کی باتیں ہوئی ہیں، والفجر والعصر واللیل والنہار، دن رات، ٹائم کی باتیں اکثر و بیشتر یہ ٹائم کنیکٹڈ ہے نماز سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز انسان کو وقت کی قیمت کا پتہ دیتی ہے۔ غور کیجیے گا جملے کی طرف، نماز انسان کو وقت کی ویلیو بتاتی ہے۔ یہ نماز یعنی کیا؟ تم ٹائم ضائع نہیں کر سکتے۔ قسم کھا کر پروردگار کہہ رہا، صبح کی قسم، عصر کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، والضحیٰ، زوال کی قسم، جب سورج طلوع ہوگا اس کی قسم، جب سورج غروب کرے گا اس کی قسم۔ قسم کیوں کھا رہا ہے پروردگار؟ تاکہ انسان کو یہ بتا دے کہ تمہاری زندگی میں وقت کی قیمت ہے، اس قیمت کا پتہ دیتی ہے نماز، اس قیمت کا پتہ دیتی ہے نماز۔ جو نماز پابند ہوتے ہیں نماز کے، ان کے یہاں وقت ضائع نہیں ہوتا ہے، اس وقت پر نماز ادا کر دیں تاکہ وقت کو قیمتی بنا دیتے ہیں یہ نماز۔ اگر ضائع کر دیا، قیامت کے دن نماز کہتے تو نے میرا وقت ضائع کیا، آج تیرا وقت ضائع ہوگا۔ ہر اسٹیشن پر بندہ گھنٹوں کھڑا رہے گا حساب دینے کے لیے، تو نے میرا وقت ضائع کیا، آج تیرا وقت ضائع ہوگا۔ اس ٹائم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ وقت انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے، یہ ہمیں نماز بتاتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے ٹائم، یہ کہ وقت پر پڑھنا، اور دوسرے یہ کہ نماز پڑھنا ہے، ایکسرسائز کرنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ نماز کو یوگا سے ملاتے ہیں، زمین تا آسمان فرق ہے۔ کم سے کم یوگا کے تصور میں پڑھ لو، نہیں، ضروری نہیں ہے کم سے کم یوگا کے اس کے اثر سے پڑھ لے، نہیں، نماز کچھ اور ہے اور ایکسرسائز کچھ اور ہے۔ نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے جو ٹائم ہے وہ ٹائم پورا دیا کریں، اور کوشش کریں نماز کو اس کے وقت پہ انجام دے۔ اور نماز کا ایک ٹائم ہو تو 2 رکعت نماز کتنے منٹ میں ہو، 4 رکعت نماز کتنے منٹ میں ہو، کیا 1 منٹ میں 4 رکعت نماز؟ آداب جو ہے وہ انسان ادا نہیں کر پائے گا۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ آپ جواب دیں گے، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جی، جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ یہ حدیثیں ہیں، یہ ضروری نہیں کہ کمپلیٹ، اور آپ بھی بول سکتے، کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ جو مومن کو آتا ہوا دیکھے سلام نہ کرے، سلام میں نہ پیسہ لگتا ہے نہ وقت لگتا ہے، کچھ بھی، وہ بھی نہ کرے تو آدمی کیا مدد کرے گا فائنینشیل؟ سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو سلام نہ کرے۔ اسی طرح حدیث میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں سب سے بڑا چور وہ ہے جو مصلی پر کھڑا ہو نماز پوری نہ پڑھے۔ نماز کے آداب و ارکان نماز کو اس نے چرا لیا، کھا گیا ہے، تاکہ نماز جلدی ختم ہو۔ شروع کرنا نماز وقت پر ہمارا کام ہے، ختم کرنا ہمارے ارادے پر منحصر ہے۔ جس کی جتنی دلچسپی ہوگی نماز سے، اس نماز کو پریفر جو ٹائم ہے وہ دیا کرے۔ بہت اسے یہ نہ احساس ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تب انسان نماز اپنی کمپلیٹ نہیں کر سکتا۔ تو زمان کا خیال، وقت کا خیال نماز میں بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز، زبان کا خیال بہت ضروری ہے۔ نماز عربک لینگویج میں ہے، اردو میں نہیں ہے۔ نماز عربی ہی میں پڑھو۔ اس کے لیے کم سے کم میرے عزیزو 2 سوروں کا سیکھنا تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ لازمی ہے۔ 2 سوروں کا سیکھنا ضروری ہے، ایک حمد اور دوسرا کوئی چھوٹا سورہ۔ صحیح پڑھنا سیکھ لینا ہے۔ صحیح کا مطلب ایسا نہیں کہ جیسے عرب پڑھتے میں ویسے پڑھوں، لیکن کم سے کم اتنا تو احساس ہو کہ میں عربی پڑھ رہا ہوں، کچھ اور نہیں پڑھ رہا۔ اب لینگویج کیوں عربی، ایک الگ گفتگو ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ عربی زبان میں رکھا؟ تاکہ یونیفارمیلٹی ہو، مسلمانوں میں یونٹی ہو، کم از کم عبادت میں تو وہ لوگ ہاتھ نہ ڈالیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ہاتھ ڈال دیے لوگوں نے۔ کم از کم قرآن عربی میں، قرآن عربی محفوظ ہے، نماز عربک میں تو نماز محفوظ ہے، ورنہ کیا کیا ہو جاتا نہیں پتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کو محفوظ رکھو، ہم نماز کو محفوظ رکھیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کم از کم اس زبان میں نماز پڑھیں جس زبان میں ہم سے کہا گیا ہے کہ نماز پڑھیں۔ کچھ ذکر ہے، 40 ورڈز ہے نماز میں،
لفظ ہیں، اگر اس کے معنی انسان جان لے نماز میں لذت آ جاتی ہے۔ 40 ورڈز ہیں، کچھ ریپیٹیشن ہے، سبحان اللہ کئی مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے، اللہ اکبر کئی مرتبہ ریپیٹ، الحمدللہ کئی مرتبہ ریپیٹ ہو جاتا ہے لفظ۔ اگر 40 لفظوں کا معنی اور اس کی قرات انسان سیکھ لے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نماز سے عشق کریں، نماز سے محبت کریں۔ جہاں عشق ہوتا ہے نا وہاں صلہ نہیں مانگا جاتا، اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ریوارڈ مانگا نہیں جاتا، محبت کا تقاضا ہی ہے کہ آدمی سر جھکائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت دل سے انسان جتنا کرتا چلا جائے گا وہ ریوارڈ نہیں ہے میں 2 رکعت نماز پڑھوں تو کیا ملے گا۔ اگر کیا ملے گا کا مطلب یہ ہے تو پھر وہ نماز بھی بزنس میں شامل ہو جاتی، عبادتوں میں نہیں۔ اللہ دینے والا، ریوارڈ اللہ دینے والا، میں اس کا منکر نہیں ہوں۔ نماز ہی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دروازے انسان کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن عشق کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بن مانگے ملتا ہے، وہاں مانگا نہیں جاتا۔ کیا ہے؟ ایک ریسپانسبلٹی کا احساس، سینس آف ریسپانسبلٹی۔ مجھے پتا چلے اب میں کیا کر رہا ہوں، اب مجھے پتا چلے اب میری ریسپانسبلٹی، اب رکوع میں جانا ہے، میں اب رکوع میں جا رہا ہوں۔ یہ اگر یاد رہے تو نماز کامیاب ہے، جی نماز کامیاب ہے۔ تو اتنے شک ہمارے پاس آ گئے ہیں، چائنا والوں نے ایک سجدگاہ بنایا ہے، ٹک، مہر امین کہتے ہیں اس کو، وہ آواز آتی ہے اس میں ٹک ٹک۔ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں فتویٰ ہے اگر پیشانی اس سجدگے پہ رکھنا تو تھوڑا پریس کر دینا تاکہ وہ سجدگاہ نہ ہلے، اگر ہلتا رہے تو پھر سجدہ پورا نہیں ہوگا۔ بی کیئرفل، اگر پیشانی رکھیں گے تو تھوڑا مضبوطی سے رکھنا تاکہ وہ سجدہ بیٹھ جائے۔ مثلا ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، وہ سجدگاہ ہمیں بتا رہا ہے ہم کون سی رکعت میں ہیں، وہ سجدگاہ ہمیں بتا رہا ہے ہم کون سے سجدے میں ہیں۔ اتنی حالت ہماری نمازوں کی، انہیں اگر ایج کے حساب سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نماز ہماری ہے، اگر جتنا خیال رہے کہ اب میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ نماز انسان کی کامیاب ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے، کیا کروں اس کے لیے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3-4 چیزوں کا خیال کرنا تو تمہارا دل نماز میں حاضر رہے گا۔ پہلی چیز ہے مراقبۃ للہ فی السر والعلانیہ، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد انسان اپنا دامن گناہوں سے بچائے تو نماز میں دلچسپی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ مناجات للہ، نماز سے پہلے مناجات کرو، پریپریشن فار دی نماز، نماز کے لیے تیاری کرو۔ کیا نماز کی میری تیاری ہے؟ کیا میرا وضو پورا ہے؟ کیا نماز سے پہلے میں مناجات کرتا ہوں کیا نہیں کرتا؟ مناجات یعنی کیا؟ اللہ سے مدد مانگنا، پروردگار میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، میری مدد کر کے میں عبادت مکمل کر سکوں۔ یا اللہ معافی چاہتا ہوں، میں عبادتوں کا تذکرہ کروں مجھے لذت آ رہی ہے کا احساس ہو رہا ہے۔ دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے یا الہی قد اتیتک، پروردگار میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں یا آ چکا ہوں، تیرے دروازے پر کھڑا ہوں۔ سائلک ببابک، تیرا فقیر تیری بارگاہ میں مانگنے والا تیرے دروازے پر کھڑا ہے، وہ فقیرک ببابک، اور مانگنے والا تیرے دروازے پر کھڑا۔ یا محسن قد عطاک المسیء، اے نیکوکار، اے احسان کرنے والے، تیری بارگاہ میں یہ گناہگار آیا ہے۔ فتجاوز عن المسیء، اس گناہگار کو تو معاف کر دے، یہ نہ دیکھ میرے گناہ کیا ہیں، تو اپنی کرم کو دیکھ، تو بغیر کرم کیے بغیر تو رہتا نہیں ہے، اور میں خطا کیے بغیر رہتا نہیں۔ اب مناجات انسان اپنے دل سے راز و نیاز کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو بھی لفظ آپ جانتے ہو، جب بھی ہال ڈرائیو کرتے رہیں اللہ سے بات کریں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم کسی سے بتا نہیں سکتے، دوستوں کو بتائیں گے تو پچھتائیں گے، دشمنوں کو بتائیں گے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ نہ دوستوں کو پچھتاوے کی زندگی اچھی، نہ دوستوں کو خوش کرنے کی زندگی گزارنا اچھا ہے۔ کچھ باتیں اللہ سے بات شیئر کریں اللہ سے، اور یہ میری زندگی میں تکلیفیں ہیں، تو چاہے تو حل کر دے گا۔ حضرت زکریا نے دیکھا ہوگا آپ نے، مصلی پر کھڑے ہو کر علماء کرام پیغمبر اسلام 7 تکبیر کہہ دیتے، پریپریشن فار دا نماز، فلائی کرنے سے پہلے فلائٹ رن وے پر دوڑتی ہے،
یوں ہی فلائٹ نہیں کر جاتے. ہم جو کیا کرتے ہیں دوڑ کر رہتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ختم. اور تسبیح بھی ہماری ماشاءاللہ میں جہاں بھی گیا ہوں تسبیح ہماری سب سے جلدی ختم ہونے والی ہے. شہزادی کون ہے تسبیح الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ تسبیح ہے کیا؟ یہ تسبیح نہیں ہے. اتنی جلدی ہے ہمیں نہیں. تھوڑا ٹھہرو اطمینان کے ساتھ, اس کا وقت لو, اس کا ٹائم لو. چلتے پھرتے بھی ضروری نہیں ہے. اگرچہ یہاں پر ہم مصلی پر قبلہ رخ بیٹھ کر تسبیح پڑھنا ریکمینڈڈ ہے. جب مصلی نماز ختم ہو جب تک تسبیح ختم نہ ہو مصلی نہ چھوڑو. اور جو مڑ کر مصافحہ بھی کرتے ہیں میری نظر میں پتہ نہیں قبلے سے مڑ گئے تو پھر تسبیح کا ٹائم نکل جائے گا. تسبیح یعنی نماز کے فوراً بعد قبلہ رخ ہو تسبیح ختم کرو, یہ ریکمینڈڈ ہے. تسبیح کا اثر بہت ہے. ایک تسبیح 1000 رکعت نماز کے برابر ہے. اور آخری بات بھی کہہ دو نماز کو بہتر بنانے کے لیے, رکوب الجمیع. چھٹے امام فرماتے نیکیوں پر سوار ہو جاؤ. کیا مطلب ہے نیکیوں پر سوار ہو جاؤ؟ نماز پڑھنا شروع کرنے سے پہلے کچھ نیک کام کرو. صدقہ, کسی کو سلام, کسی کو معاف, کسی کو سنبھال لو, کہ کچھ نہ کچھ نیک کام کر لو نماز سے پہلے. اگر چھوٹا سا ایک صدقہ ہی کیوں نہ ہو, اگر نماز سے پہلے نیکی کام انجام دیتے ہو تو نماز میں وہ نیکی تمہاری مدد کرتی ہے کہ تم نماز کو اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہو. پیغمبر اسلام نے اس نماز کو ہر چیز سے کنیکٹ کر دیا, ہر چیز سے کنیکٹ کر دیا نماز. تو نیکیاں انجام دینے والا میرے عزیزو, میرا فیوریٹ جملہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں بطور امانت. نیکیاں انجام دینے والا نیکیاں انجام دیتے دیتے بڑا ہو جاتا ہے. بڑا ہو جاتا ہے کیا مطلب ہے؟ جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے نا پھر وہ چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر لڑتا جھگڑتا. آپ نے دیکھا ہوگا میپ اگر کوئی دیکھتا ہے تو آدمی نیچے سے نہیں دیکھتا میپ, آدمی اوپر سے دیکھتا ہے. جی اوپر چلے جائیے فلائٹ میں 30,000 فٹ 40,000 فٹ اوپر چلے جائیں گے, دنیا کا کوئی رنگ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ چھوٹے موٹی باتیں جو انسان کو پریشان کر دیتی ہیں کیونکہ انسان نیچے کھڑے ہو کر دیکھتا ہے. تھوڑا بہت اوپر ہو جائے لوگ بولتے رہیں گے, لوگوں کا کام بولنا ہے. لوگ اگر بولیں گے نہیں تو مر جائیں گے. تھوڑا بہت آدمی اوپر ہو جاتا تو نیکیاں انجام دیتے دیتے آدمی بڑا ہو جاتا. میں نے گھر کی مجلس میں اشارہ کیا, اتنا بڑا ہو جاتا ہے. حضرت یوسف سے جب یعقوب پوچھتے ہیں بتا بیٹا بتا تجھے تیرے بھائیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا, حضرت یوسف نے مسکرا کر کہا بابا یہ نہ پوچھئے میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا, بلکہ یہ پوچھئے گا میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا.